بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہباز شریف صاحب کو کیا ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے جو میں نے کل بھی ریز کیا تھا. اور اگر کوئی نمبر گیم میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی اوپر نیچے ہو جاتے ہیں نمبرز اسمبلیز میں، تو میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی ضرورت پیش آتی ہے تو میرے خیال میں اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے. تو اگر لے لی جائے تو میرے خیال میں ان کی حکومت جو ہے شہباز شریف صاحب کی اسموتھلی آپریٹ کرتی رہے گی. اینڈ ان دا ڈیز ٹو کم جو انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے 7 بلین کا لون جو ہے وہ اپروو کرا لیا ہے جناب IMF سے، تو وہ بھی اگر ان کی کٹی میں ڈال دیا جائے تو پھر تو ان کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو جائے گی. سو بٹ دین اگین کیا وہ لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس یا نہیں لیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2، ایک ٹیمپریری آئی وڈ سے ٹیمپریری فیز ہے PTI کے لیے، اور PTI کو ریلیف ملا ہے. اب وہ اپنے کارڈز کیسے پلے کرتے ہیں، کس طریقے سے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو آگے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین. تھرڈلی آئی وڈ سے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی بہت ضروری ہے. ایک بہت اچھی بریفنگ آئی وڈ سے لانچنگ پہ دی گئی، اور اس میں مفتاح اسماعیل صاحب تھے، میمن ہیں، لیکن مفتاح اسماعیل صاحب میمن برادری کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے یا اپنے میمنزم کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹس دیں اور ایسی کلیئرٹی دی اور ایسا ریئلٹی چیک دیا آئی وڈ سے کہ میرے خیال میں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی ساتھ موجود تھے اور مہتاب عباسی صاحب بھی ساتھ موجود تھے، اور لانچ ہوئی جناب عوام پاکستان پارٹی. اب اس کا رول کیا ہے؟ اب یہ کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ یہ ایک الٹرنیٹ ارینجمنٹ ہے، اور جب سب سے دل بھر جائے، یعنی کہ PTI سے، مسلم لیگ نون سے، پیپلز پارٹی سے لوگ بد دل ہو جائے، ساری پارٹیوں سے، تو پھر ان کو ایک جناب یہاں پہ رے آف ہوپ نظر آنی چاہیے، اور وہ رے آف ہوپ جو ہے عوام پاکستان ہوگی. دس از دیز گائز سے عوام پاکستان پارٹی والے جو ہیں وہ لوگ کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم لوگ جو ہے پہلے جب حکومت میں رہے ہیں تو اس وقت ایز سچ ہم کوئی کام نہیں کر سکے، دیر ور ملٹیپل ریزنز فار دیٹ. لیکن اب اگر ہم حکومت میں آتے ہیں یا ہماری کوئی پارٹیسپیشن ہوتی ہے حکومت میں تو وی ول ٹیک اٹ اسٹینڈ، اور جو ایشوز ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے یہاں پہ چل رہے ہیں پاکستان کے اندر، ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہم تیار کھڑے ہیں. اینڈ وی ہیو اے پلان. اس کو کیسے پورا کیا جائے گا، وہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک مرتبہ پھر میں نے تکلیف دی ہے، اور پتہ نہیں تکلیف دی ہے یا نہیں دی ہے. تکلیف تو نہیں دیتی تو میں بلا نہیں تکلیف کوئی نہیں ہے. تکلیف کوئی نہیں. چلو ٹھیک. یو سیڈ یو ہیو اے پلان، اور جو چیزیں پہلے آپ لوگ نہیں کر سکے، لوگ کہتے ہیں نا کہ پہلے بھی حکومت میں رہے، وزیر اعظم رہے، منسٹرز رہے، اور یہ لوگ نہیں کر سکے، چینجز نہیں لا سکے. تو آپ نے کئی مرتبہ مجھے بتایا، کئی دفعہ اسی شو میں بتایا کہ جناب اس وقت ہم لوگ کیا کرتے، مطلب ایسی تو کچھ کرتے ہی نہیں سر. نہیں میں دیکھیں یہ بات نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. ہم ایک پارٹی کے اندر تھے، اس کے سوچ کے تابع تھے. ہم نے جو کچھ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہم نے وہ نبھائی. ٹھیک. میں اس ذمہ داری کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. میری پورا عرصہ 35 سال میں جو میں حکومت میں رہا ہوں، 4 سال 2 مہینے پیٹرولیم منسٹر رہا ہوں، 10 مہینے میں وزیر اعظم رہا ہوں. ٹھیک. یہ میری ٹوٹل گورنمنٹ کا تجربہ ہے 35 سال میں. ٹھیک ہے. میں اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. اوکے. میں نے کیا کیا ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے. الحمدللہ ہم نے کام کیا. لیکن آپ پارٹی کی لائن باقی مجھ سے اگر آپ آج یہ سوال کریں گے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم، میں اپنے 4 سال 2 مہینے کا موازنہ کسی بھی پیٹرولیم منسٹر سے کر سکتا ہوں. اچھا. میں بتا سکتا ہوں میں نے کیا کنٹریبیوٹ کیا. میری کوئی وہ احسان نہیں ہے کسی پر، یہ میری ذمہ داری تھی. ٹھیک. مجھے وزارت دی گئی، وزارت ذمہ داری کا نام ہوتا ہے. ٹھیک. 10 مہینے پرائم منسٹر رہا. اگر آپ مجھ سے یہ توقع رکھیں گے میں پاکستان کا ہر مسئلہ وہاں سے حل کر کے اٹھتا، وہ نہیں ہوا. لیکن میں نے جو میری جماعت نے مجھے مینڈیٹ دیا تھا، جو کنٹینیوٹی دی تھی، ایک ٹوٹی ہوئی حکومت جس کی جوڈیشری بھی خلاف، فوج بھی خلاف، ہم نے وہ حکومت چلائی. ٹھیک. اس کے اندر بھی ہم کام کرتے رہے آخری دن تک. آئینی ترمیم بھی ہوئی. آپ ایک عام حکومت سے آئینی ترمیم، جس کے پاس کولیشن گورنمنٹ ہو، انہیں اکثریت بھی نہ ہو، وہ آئینی ترمیم کیسے کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور ایک ٹوٹی ہوئی حکومت جہاں پر اسمبلی کے اندر ایک دنگل کا ماحول تھا. PTI کیا کر رہی تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو اس کے باوجود ہم آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو گئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. کئی ایسی پالیسی جو کئی سالوں سے، اشروں سے رکی ہوئی تھی، وہ ہم نے کر دی. واٹر کی پہلی پالیسی، یہ میری جماعت کا مجھے مینڈیٹ تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے.
ڈیولپمنٹ کے کام ہم نے واپس چلائے, سی پیک کو واپس چلایا, پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے, اتنے پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے اس پیریڈ میں. یہ پہلے سے میری جماعت نے شروع کیے تھے نا میاں نواسی صاحب کی قیادت میں, ٹھیک, کہ میں ہر ہفتے 2 پروجیکٹس کے افتتاح کرتا تھا. ٹھیک ہے, پھر بھی میں سارے افتتاح نہیں کر سکا. اچھا, پھر بھی رہ گئے. پھر بھی جی, تو اتنے کام تھے. تو ہم نے اپنا کام کیا. میں اپنے اس ٹینیور کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, لیکن میں پاکستان کی ہر خرابی ان 10 مہینوں میں دور نہیں کر سکتا تھا. اور پھر یہ بھی آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ آج کل اب جو موجودہ حالات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, جو اکثریتی ملک کے اندر جو آپ کو گورننس کے حساب سے چیزیں نظر آتی ہیں, مثلا ہیلتھ ہے, ایجوکیشن ہے, پولیس ہے, انتظامیہ ہے, یہ سب صوبائی حکومت کے ماتحت ہوتی ہیں. ٹھیک, صوبائی حکومت کے جو سربراہ تھے پنجاب میں, میری پارٹی کے صدر تھے. میں ان سے ڈائریکشن لیتا تھا, وہ مجھ سے ڈائریکشن نہیں لیتے تھے. اچھا, تو یہ پارٹی کی سوچ کے اب تابع ہوتے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ تجربہ ہے, ہمیں وہ پتہ ہے کیسے معاملات کو حل کرنا ہے. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صلاحیت, میں آج بھی ہماری چھوٹی سی جماعت ہے, میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے جماعت کے اندر آج بھی ان تینوں جماعتوں سے زیادہ صلاحیت ہے. اچھا, میں ایک یہاں پہ اپنے ویورز کے لیے اور آپ کے لیے ایک یہاں پہ چیز کوٹ کرنا چاہوں گا. جب آپ کی پارٹی لانچ ہونے والی تھی تو میرا ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف ہے, میں ان کا انٹینشنلی نام نہیں لوں گا, اور ان سے میری بات ہو رہی تھی. تو ہی سیڈ کہ جی شاہد خاقان عباسی از دا موسٹ کیپیبل پرسن ہو کین سارٹ آؤٹ اینڈ فکس تھنگس. اتنا بڑا کانفیڈنس مطلب ایک سابق چیف آف آرمی سٹاف کو ہو آپ پہ, اینڈ ہی تھنکس دیٹ یو کین فکس ایوری تھنگ. ان کا کانفیڈنس ٹھیک ہے, کانفیڈنس شیٹر تو نہیں ہوگا؟ یہ ان کی رائے ہو سکتی ہے, مجھے ہر ایک کی رائے سے کوئی رائے سے اختلاف نہیں ہے, لیکن یہ ایک شخص کی بات نہیں ہوتی. ایک سوچ ہوتی ہے, پرائم منسٹر اس کو امپلیمنٹ کرتا ہے اپنی جماعت کی سوچ کو. وہ کیسے کرتا ہے, یہ اس کی کامیابی ہوتی ہے. پرائم منسٹر طاقت کل نہیں ہوتا, عقل کل نہیں ہوتا, کابینہ کام کرتی ہے. اگر آپ کابینہ کے ساتھی کو ساتھ لے کر چل سکیں, ان کو ڈائریکشن دے سکیں اور سب سے زیادہ فیصلے کر سکیں. یہ فیصلوں میں کیا وہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے پرائم منسٹر؟ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انہوں نے وہ تجربہ حاصل نہیں کیا ہوتا. میں کیوں فیصلے کر سکتا تھا؟ میں نے کبھی بھی کوئی سمری بھی کیبنٹ سے یا اسی سے واپس نہیں جانے دی. ٹھیک, میں فیصلہ کر کے اٹھتا تھا. ٹھیک, اس لیے کہ میں وزیر بنا تھا 26 سال کے بعد. ٹھیک ہے, 26 سال ایم این اے رہنے کے بعد میں وزیر بنا. آج لوگ یہاں الیکٹ ہوتے ہیں, کل کہتے ہیں وزیر بنا دو. ٹھیک, تو میں نے 26 سال کا تجربہ میرے ساتھ تھا, پارلیمان کا, اپوزیشن کا, ایشوز کا. تو جو ایشو آتا تھا میں گھر سے پڑھ کے آتا تھا کیا ایشو ہے, اور اکثر میں نے دیکھا کہ میں چونکہ پڑھ کے آتا تھا, وہاں بدقسمتی سے ہم پڑھ کے نہیں آتے, تو جو وزیر یا سیکرٹری سمری لے کر آئے ہوتے تھے, میں ان سے زیادہ میری اس پہ میں نے محنت کی ہوتی تھی. تو میں سوال جواب کر لیتا تھا, پھر سوال جواب کا جواب ملتا تھا, اس کے حساب سے میں فیصلہ کر دیتا تھا. ٹھیک, اور کابینہ میٹنگ میں ہر ایک کو اجازت تھی کوئی بات بھی کرنے کی اس ایشو پر, کوئی وزیر بھی کر سکتا تھا. اچھا, 6-8 گھنٹے کابینہ کی میٹنگ چلتی تھی. تو اس طرح جا کے آپ پھر فیصلہ کر کے اٹھیں, اگلے دن نیا ایشو آئے گا. اگر آپ فیصلے ہی نہیں کریں گے, کمیٹیاں بناتے رہیں گے یا اسمبلی کو واپس بھیجتے رہیں گے, تو اس طرح کام چلتا نہیں ہے. سو وہ that means کہ you can like you're a doer. Let me put it this way. ڈور کی بات نہیں ہوتی. دیکھیں آپ نے فیصلے کرنے ہیں, ڈیسیژن اگر آپ لے سکتے ہیں امیڈیٹلی تو that means you're a doer. لینے پڑتے ہیں ورنہ حکومت نہیں چلتی. That's what I'm عمران خان saying. صاحب کا کیا مسئلہ تھا, کوئی فیصلہ نہیں ہے. شہباز صاحب کا کیا مسئلہ تھا, کوئی فیصلہ نہیں ہے. تھا ان کا مسئلہ, شہباز صاحب کا فیصلہ نہیں ہے کہ ابھی بھی ہے؟ ابھی بھی وہی مسئلہ ہے, فیصلے نہیں کر پاتے. فیصلے شہباز صاحب ابھی بھی نہیں کر پاتے. کوئی مجھے بتائیں کون سا فیصلہ کیا حکومت نے؟ آپ تو معاملے کو آگے پھینکتے, ایشوز کو آگے پھینکتے جاتے ہیں. آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. اچھا چلیں, تو اب مجھے بتائیں کہ یہ جو سچویشن اس وقت بنی ہے, کل فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے, ایک بریدنگ سپیس ملا پی ٹی آئی کو, آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو اپریشیٹ کیا فیصلے کو, یا کس چیز کو؟ میں نے اس بات کو اپریشیٹ کیا کہ پہلی دفعہ کسی ایشو پر جوڈیشری نے آئین کو سمجھا ہے اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا ہے. اچھا, سو اس چیز کو آپ اس سے پہلے جو فیصلے, اس بات کو یہ اپریشیٹ, میں نے کسی کو مبارک نہیں دی. اوکے, مبارکباد کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اس ملک کا سپریم کورٹ آئین کی صحیح تشریح کرے. ٹھیک ہے, ہمارا آئین ایک ایکسپلیسٹ آئین ہے.
ہماری جوڈیشری جو ہے اور جو سیاستدان بھی ہیں وہ آئین کی ورڈنگ میں مطلب ڈھونڈتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی یہاں یہ اینڈ لکھا ہوا ہے تو شیل ہوتا تو یہ ول ہو جاتا. بات یہ نہیں ہے, آئین کی ایک انٹینٹ ہوتی ہے, ایک نیت, کہ جن لوگوں نے آئین بنایا ان کی اس معاملے میں نیت کیا تھی. یہ معاملہ بڑا سیدھا سادہ تھا. آپ کو جس تناسب سے قومی اسمبلی کی سیٹیں ملتی ہیں اسی تناسب سے آپ کو اسپیشل سیٹس ملتی ہیں ویمن کی اور مائنارٹی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ مجھے اپنے تناسب سے زیادہ سیٹیں مل جائیں, کسی تو مطلب کسی اور کی سیٹیں مجھے مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بڑا آسان بھی, ایک دن میں فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. اس میں کوئی ڈیبیٹ کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ یہ نیت تھی جن لوگوں نے یہ آئین کی ترمیم بنائی. اس کے بعد دوسرا ایشو یہ تھا کہ یہ کس کو ملنی چاہیے سیٹیں, کیونکہ لوگ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے. جب وہ انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہوئے تو انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی بنا لی. تو اب وہ اگر 20% ہے قومی اسمبلی کا تو ان کو 20% سیٹیں ان کو ملنی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ان کا حق ہے. اب جب قانون بنا اس میں اس چیز کی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی اگر ایسا حالات ہو جائیں کہ اتنے سارے انڈیپینڈنٹ اکٹھے ہو کر ایک گروپ بنا لیں اور ان کی سیٹیں بن جائیں اسپیشل سیٹس, تو ان کو کیسے وہ سیٹیں دی جائیں گی؟ کیونکہ انہوں نے کوئی لسٹ نہیں دی ہوتی. وہ پہلے تو پارٹی تھے ہی نہیں نا, وہ پارلیمانی پارٹی نہیں تھے الیکشن سے پہلے, تو وہ لسٹ نہیں دے پائی تھے کہ یہ جناب SIC کی لسٹ ہے, ہماری یہ خواتین ہوں گی ممبر اور یہ اسپیشل سیٹس ہوں گی. اس کا بڑا آسان حل ہے. یہ تشریح کورٹ نے کرنی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ بن گئی یہ پارٹی, پہلے نہیں تھی, اب ان کے نام لے لیں, ان کو لسٹ جو فیصلہ کیا گیا ہے ان کے نام, ان کو لسٹیں, ان کو لسٹ پہ نام دے دیں, بات ختم ہو گئی. تو ایک بالکل صحیح طور پہ آئین کی تشریح ہوگی, ہمیشہ کے لیے ہو گئی ہے. اب کل کوئی نہیں ڈھونڈے گا جی وہ یہاں تو یہ لکھا ہوا ہے, یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے. نیت بڑی سیدھی تھی سارے معاملے میں اور اس پر فیصلہ ہو گیا, سپریم کورٹ نے کر دیا. اب جو سچویشن بنی ہے, مطلب یہ ساری جو ویمن سیٹ اور مائنارٹیز کی سیٹ مل جاتی ہیں, ریزرو سیٹس جو مل جاتی ہیں PTI کو, تو اس میں نمبر گیم تو ڈیفرنٹ ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے, اب اس نمبر گیم اگر ڈیفرنٹ ہو جائے گی تو ڈونٹ یو تھنک کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, شہباز شریف صاحب جو ہیں, ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایسے حالات نہیں ہیں کہ ایسی تبدیلی آ گئی ہو کہ بظاہر نظر آئے کہ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں ہے. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ نمبرز نہیں ہیں وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں, یا پرائم منسٹر صاحب اپنے طور پہ اپنے کولیشن میں کانفیڈنس لانے کے لیے پھر کانفیڈنس کا ووٹ لے سکتے ہیں. یہ چوائسز ان کے پاس ہیں, لیکن نمبرز بڑے واضح ہیں. میرے خیال ہے PTI کے پاس 120-121 سیٹیں آ جائیں گی 342 میں سے, تو 221 سیٹیں باہر رہ جاتی ہیں. 221 سے ایک فرق پڑا ہے کہ آپ آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے. آئینی ترمیم نہیں کر سکیں گے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چوائس ہے ان کی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لیں یا نو کانفیڈنس کیا جائے, وہ چوائس ہے, ہو سکتا ہے. جی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہمیشہ چوائس ہوتی ہے. ووٹ آف کانفیڈنس بھی چوائس ہوتی ہے پرائم منسٹر کی, یہ دکھانے کے لیے کہ میرے خلاف فیصلہ آیا ہے, میری 20-30 سیٹیں چلی گئی ہیں یا کولیشن کی 40 سیٹیں چلی گئی ہیں, تو اب میں اپنے اظہار کرنے کے لیے اپنی جماعت کے اندر کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, ہم مضبوط ہیں, ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے ہیں. بٹ مورلی ایتھیکلی ڈو یو تھنک کہ لینا لیگلی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لیگل نہیں, مورلی ایتھیکلی, مورلی بھی اس میں نہیں ہے کیونکہ نمبرز بڑے کلیئر ہیں. لیکن اپنی حکومت میں کانفیڈنس شو کرنے کے لیے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوگا اگر وہ یہ لیں, ووٹ آف کانفیڈنس لیں. اس کا مارکیٹ میں بھی اچھے امپیکٹ آئے گا اور پولیٹیکلی بھی ان کو فائدہ ہوگا. اوکے, کہ آج میرے ساتھ میری اکثریت موجود ہے, لیکن چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو کچھ قیمت, جیسے بجٹ میں آپ نے دیکھا, قیمت ادا کرنی پڑتی ہے. یا یو ہیو ٹو پے فار اٹ, کہیں نہ کہیں آپ کو وہاں پہ ایشوز بن جاتے ہیں اور اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لے لوں میرے خیال میں. جی بالکل, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں, ان کے مائنڈ میں کیا ہے؟ آپ نے بڑا عرصہ گزارا ہے ان کے ساتھ, بڑا ٹائم گزارا ہے ان کے ساتھ, وہ کوئی جو بھی اسٹیپ لینے جا رہے ہیں ان دا ڈیز ٹو کم, ڈو یو تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی نہیں 16 مہینے میں جو ہوئی, شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر رہے, ابھی پرائم منسٹر ہیں شہباز صاحب, تو وہ جو چیزیں, جو اسٹیپس جن کو وہ کہتے ہیں, شہباز صاحب کہتے ہیں جناب کے بڑے سخت اسٹیپ لینے پڑے, ان کو جسٹیفائی کر سکیں گے عوام, کہیں گے ان کے اپنے بھائی میاں نواز شریف صاحب؟
دیکھیے یہ میاں صاحب آج کے نہیں اس ملک کی تاریخ کے سب سے سینئر سیاستدان ہیں, سب سے زیادہ عرصہ سیاست میں انہوں نے گزارا ہے. ٹھیک ہے, کسی شخص نے اتنا نہیں گزارا اور اعلیٰ ترین عہدوں پر گزارا ہے. ٹھیک ہے, اپوزیشن بھی دیکھی ہے. ان کی جماعت نے کچھ فیصلے کیے ٹھیک ہے, پچھلے 2 سال میں. ایک نیریٹو تھا ووٹ کو عزت دو, وہ انہوں نے چھوڑ دیا ٹھیک, اور اقتدار کو عزت دو پہ آ گئے. ٹھیک ہے, اس کا اثر عوام نے اچھا نہیں لیا, اس کا تاثر اس بات کا, اور اس کا رزلٹ آپ نے الیکشن میں دیکھ لیا. اس کے بعد میاں صاحب انہیں خود پارٹی کی قیادت سنبھال لی ہے. اب ان کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ نیریٹو ہے جس کو انہوں نے چھوڑا, کیا اس نیریٹو پہ واپس آئیں گے, دوسری طرف ان کے پاس حکومت بھی ہے. یہ کیسے بیلنس کریں گے ان دو باتوں کو؟ کیونکہ عوام تو آج ووٹ کو عزت دو کا نیریٹو چاہتی ہے. یہ واضح حقیقت ہے ملک کے اندر. وہ جسٹیفائی نہیں کر جو ان کا نیریٹو تھا وہ عمران خان صاحب نے لے لیا, اور جو عمران خان صاحب کا نیریٹو تھا وہ مسلم لیگ نون نے لے لیا. اب آپ حکومت میں, وفاق میں بھی, صوبے میں, آپ کیسے اس سے باہر نکلیں گے؟ پھر پرفارمنس کیا ایسی ہو سکتی ہے کہ اس نیریٹو کو اوور کم کر لے کہ حکومت اتنی اچھی حکومتیں چلیں کہ لوگ بھول جائیں خیر ہو گئے, خیر ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے ووٹ کی عزت دو کی, یہاں تو زبردست پرفارمنس ہو رہی ہے, ہماری زندگی بہتر ہو گئی ہے اور ملک بڑا اچھا چل رہا ہے, تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں. یہ بھی مشکل کام ہے, حکومت چلانی ہی مشکل ہے. پھر پرفارمنس بہت ہی پور رہی ہے پچھلے 16 مہینے میں بھی. ابھی بھی میرے خیال میں وہ نہیں ہے جو جس کی ضرورت ہے ملک کو. مطلب ابھی کیا بہتری لا سکتے ہیں شہباز شریف صاحب؟ فیصلے کریں. فیصلے نہیں کر رہے, فیصلے نہیں ہوتے, اور جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے دھیمے. آپ کو ریفارم چاہیے ملک کے اندر. پاکستان کو جس طرح ہم چل رہے ہیں آپ بالکل نہیں چل سکتے. ہمارا ہر معاملہ, ہر نظام ہمارا ناکام ہو گیا ہے, مکمل ناکام ہو گیا ہے. اب آپ اس کو لے کر آپ اس میں کیا کرتے رہیں گے؟ آج بھی ہمارے پاس حال یہ ہوتا ہے, وہ جی رانا مبشر صاحب جو ہیں بڑے اچھے افسر ہیں جی, یہ ڈی سی سننا جی اکاڑے بڑے زبردست انہوں نے کام کیتے ہیں, انہوں لگا دو جی تسی سیکٹری پاور یا سیکٹری پیٹرولیم یا سیکٹری فائنانس, یہ بڑا اچھا کام کریں گے. یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے. نظام ہی جب سپورٹیو نہیں ہے. رانا مبشر صاحب بہت اچھے افسر ہیں, محنتی ہیں, ایماندار ہیں, لیکن وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. نظام ہی سپورٹ نہیں کر رہا, نظام ہی غلط ہے. آپ نے اس کو بدلنا ہے. آپ بدلیں گے نہیں تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ میں یا وہ صلاحیت نہیں ہے فیصلے کرنے کی, یا آپ کی سوچ نہیں ہے کہ آپ وہ نہیں کر رہے. پورا بجٹ ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو نمبرز کا نہیں ہوتا. اس سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی نیت کیا ہے, حکومت کی سوچ کیا ہے, یہ کیا کرنے والی ہے. ایک بھی ریفارم کا ایجنڈا اس بجٹ کے اندر نہیں ہے. اب نے وہی پرانے نمبر ادھر سے ادھر ایڈ کیے, ادھر سے کیے, عوام پہ مزید بوجھ ڈالا, گھر چلے گئے. یہاں جی اب برابر ہو گیا تو 4,000 ارب عوام کی جیب سے اور نکالیں گے, 5-6 ارب کا مزید قرضہ لے لیں گے اور گھر بیٹھے آرام سے. تو اس طرح تو ملک نہیں چلے گا. اگلے سال کیا کریں گے؟ اگلے سال آپ 6,000 ارب کا عوام پہ بوجھ ڈالیں گے, آپ 5-6 کی جگہ 8-10 کا اور قرضہ لے لیں گے. یہ اب اینڈ آف دا روڈ ہے. دس از اے ویشیس سرکل جس سے باہر نہیں نکلتے. جی, اور ویشیس ایک دن ختم ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے وہ سرکل. ہم اس نہج پہ پہنچ گئے کہ آپ کے نمبرز یہ ایڈ اپ نہیں ہو رہے. سولوشن از ریفارم. اتنا ریفارم کہ آپ کو نظر نہ آئے کہ ہم حکومت ہماری کیسے ہوتی تھی. مکمل طور پہ آپ کو نظام کو بدلنا ہے. لیکن اس نظام کو وہ لوگ نہیں بدل سکے جو اس نظام کے نہیں بدل سکتے, جو نظام کے بینیفیشری ہیں یا نظام کا حصہ ہیں. جس طرح انگریزی میں کہتے ہیں نا, تجھے انگریزی زیادہ بولتے ہوتے, دے آر پارٹ آف دا پرابلم. تو ہم ان لوگوں سے توقع رکھتے ہیں ریفارم کی جو پارٹ آف دا پرابلم ہے. اوکے, سو آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں پاکستان میں, آپ کو وہ بدلنی ہے. آپ کو آج ٹیکنالوجی کو یوز کرنا ہے. آپ نے حکومت کو نکالنا ہے ہر کام سے. بس آپ اسلحے کے لائسنس بانٹتے پھرتے ہیں, محکمے بنے ہوئے ہیں. ای سی ایل میں بندوں کو ڈالنا ہے, پورا محکمہ بنا ہوا ہے. ای سی ایل سے ڈالنے نکالنے کی ایک کمیٹی ہے جس کو چیئر پرائم منسٹر کرتا ہے. یار یہ کابینہ اپروول دیتی ہے. بھائی یہ کوئی نظام ہے؟ ای سی ایل میں ڈالنا نکالنا یہ اس ملک کے مسائل میں شامل ہے. کیوں ڈالتے ہیں آپ لوگوں کو ای سی ایل پر؟ میں نے پتہ نہیں 13 سال گزارے ای سی ایل پر. کیوں؟ میں بورڈ سے بھاگ رہا تھا, میں کیا کر رہا تھا, لیکن ہے کابینہ اپروول تھے. کابینہ نے جی آپ کا نام اپروو کر دیا, اب ای سی ایل پہ جائیں گے.
اب کابینہ ہی نکالے گی. آپ کابینہ کو یار ملک کدھر جا رہا ہے, کابینہ کو اور کام کوئی نہیں ہے ACL کے علاوہ. 8 وزیر بیٹھے ہوئے ہیں ان کمیٹیوں میں. اب یہ نظام جو بدلنے کی بات آپ کر رہے ہیں, نظام کون بدلے گا اور کیسے بدلے گا؟ یہ ایکسیپٹیبلٹی ہوگی, نظام بدلا جائے گا, اس میں ایڈجسٹ کریں گے لوگ؟ سر ایڈجسٹمنٹ کی یہی لیڈرشپ ہوتی ہے, اسی لیے آپ وزیر اعظم بنتے ہیں کہ آپ نے نظام کو بدلنا ہے. آپ کہیں نہیں یہ نظام بہت اچھا ہے میں ایسے ہی چلاؤں گا, چلائیں, پھر وہ کیوں نہیں چل رہا؟ تو نہیں چل رہا. اچھا, مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں آپ نے کہا جناب کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایسے لیڈر ہیں جن کی باقی سیاستدانوں کی جہاں پہ سوچ ختم ہوتی ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کی وہاں سے سیاست شروع ہو جاتی ہے, وہاں سوچ شروع ہوتی ہے, وہاں سے سوچ شروع ہوتی ہے. اچھا, تو اگر ان کی مطلب ہی از لائک, یہ میں مذاق میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں, نہیں میرا یہ مشاہدہ ہے, میری ان سے اتنی واقفیت نہیں تھی, لیکن جب میں وزیر اعظم بنا ہوں تو وہاں پر ان سے ایک واقفیت ہوئی. اس کے بعد PDM کے اندر 2 سال میرے وہ صدر تھے, میں سیکرٹری جنرل تھا. تو بہت مزیدار زیرک انسان ہے ریئلی. اب ان سے جو ہر ملاقات میں کچھ حاصل کر کے آتا ہوں. اب پچھلے ہفتے کی ملاقات ہوئی تھی تو آدمی سیکھ کر آتے ہیں. وہ ایک ان کے بہت پچھلے ہفتے جڑی تاڑی ملاقات ہوئی سی مولانا فضل الرحمان صاحب جناب, تو کی سیکھ کے آئے ہو؟ جی وہ کی سیکھ کے آئے ہو؟ بہت کچھ سیکھ کے آئے کس طرح کام نہیں کرنے چاہیے وہ سیکھ کے آیا. نہیں وہ دیکھیں, یہ ان کے وہ ہر معاملے کے ایسے پہلو پہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں جس کا یقین کریں کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس معاملے کی اہمیت کتنی ہے, اس کو اجاگر کر لیں. وہ ایک بڑی خوبی ہے. باقی اب فرشتہ میں سے کوئی نہیں ہے, لیکن یقیناً ایک سیاست کے لیے ایک ایسٹ ہے پاکستان میں. مولانا صاحب جو یہ سوچ ہے مولانا صاحب کی کہ اس وقت جو انہوں نے بڑا ہارڈ اینڈ فاسٹ سٹینڈ لیا ہوا ہے, بہت ہارڈ سٹینس ہے ان کا ٹورڈز دا اسٹیبلشمنٹ, ڈو یو تھنک کہ وہ صحیح ہے اپروچ؟ ٹورڈز اسٹیبلشمنٹ وہ نہیں ہے, وہ بات کرتے رہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں یار کہ ملک کو جمہوریت, وہی بات جو آج جس کی آج ضرورت ہے. ملک کو جمہوریت چاہیے, ملک کو آئین کا رول چاہیے. ہم نے تعلق اپنے ٹھیک کرنے ہمسایوں سے. افغانستان کی وہ بات کرتے ہیں کہ اس طرح ہم نہیں چل سکتے جس طرح ہم چل رہے ہیں. جو میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ریفارم کرنا ہے ملک کو, جس طرح آپ ملک چلا رہے ہیں. جو ٹھیک ہے, جوڈیشل ریفارم چاہیے, پولیس ریفارم چاہیے, ہر چیز کے ریفارم چاہیے, اور اس کے لیے ملک کو لیڈرشپ چاہیے. اور وہ لیڈرشپ تینوں جگہ سے آئے گی. وہ سیاست کی بھی ہوگی, وہ فوج کی بھی ہوگی, وہ جوڈیشری کی بھی ہوگی. یہ سب چیزیں ملی ہوئی ہیں ہمارے ملک میں. مولانا صاحب جو ابھی کہہ رہے ہیں, ایک اور مولانا صاحب کی بات کروں کہ مولانا صاحب مجھے یاد بہت آتے ہیں, میں اداس ہو جاتا ہوں ان سے بہت, مولانا صاحب سے, کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا میری ان سے گفتگو تو خیر ہوئی لیکن ملاقات نہیں ہوئی. سو وہ اس لیے میں اداس ہو جاتا ہوں نا, تو وہ اداسی میرے الفاظ میں آ جاتی ہے, میری گفتگو میں آ جاتی ہے. میں اس لیے بار بار ان کا سوال کر رہا ہوں. مولانا صاحب جو ہے وہ ابھی جس طریقے سے PTI کے ساتھ چل رہے ہیں, وہ سیاست جو ہے, وہ جو سٹیپ ہے, ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اگر یہ دونوں مل کے باہر نکل آتے؟ آپ اس سیاست پہ تنقید نہیں کرنا آپ کا حق ہے, بٹ کیا تنقید کریں گے؟ مولانا صاحب PTI کے بارے میں نہیں کہہ رہے. مولانا صاحب بات کر رہے ہیں آئین کی. نہیں, اگر دونوں مل کے باہر نکلتے ہیں, ملک کے نظام کی, دونوں نکلتے ہیں باہر اگر مل کے, تو اس ایفرٹ کو یا اس نہیں باہر نکلتے ہیں. سارے پارلیمان کا حصہ ہیں. مولانا صاحب نے کہا کہ پارلیمان چھوڑ دینا چاہیے, کنٹروورشل ہے. PTI نے اسے اگری نہیں کیا. پہلے وہ نکلے تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے اگری نہیں کیا. مولانا صاحب کی سوچ تھی. مولانا صاحب نے جب 2013 کی حکومت بن رہی تھی, اسمبلی وجود میں آئی, تو میٹنگ ہوئی اپوزیشن کی, میں مسلم لیگ بھی تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی. تو مولانا صاحب نے وہاں بہت بڑے پرجوش طریقے سے اور بڑی دلیل کے ساتھ اس بات کو آرگیو کیا کہ ہمیں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہیے, ہم اسمبلی میں مت جائیں, اوتھ ہی مت لیں. اور اس وقت میں نے بھی اس کی مخالفت کی وہاں پر. اچھا, میں سابقہ وزیر اعظم تھا, میں الیکٹ نہیں ہوا تھا, پر مجھے موقع دیا گیا. لیکن بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بات بالکل درست تھی. اچھا, اور اگر اس دن ہم نے وہ فیصلہ کیا ہوتا تو شاید آج ملک کے حالات فرق. یہ ٹاکنگ اباؤٹ 16 مہینے کی حکومت, 2013 کی بات, سوری 2018 جب الیکشن چوری ہوئے, عمران خان صاحب کو لایا گیا, ہمیں ہرایا گیا, اس وقت یہ میٹنگ ہوئی. ابھی اوتھ نہیں دیا گیا تھا.
اس وقت مولانا صاحب نے کہا جناب کہ اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے، بڑے پرجوش طریقے سے اور دلیل کے ساتھ. وہ یاد ہے مجھے، آئی ریمبر دیٹ، انہوں نے کہا تھا نہیں جانا چاہیے. اور میں نے خود مخالفت ہے کہ نہیں، ہمیں جمہوریت کو موقع دینا چاہیے، خرابیوں کو ہم تسلیم نہیں کرتے لیکن پھر بھی ہمیں حصہ بننا چاہیے تاکہ جمہوریت ڈی ریل نہ ہو جائے. لیکن وقت نے بتایا کہ مولانا صاحب کی بات درست تھی، آپ کو اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے. نہیں جانا چاہیے تھا. اور آج پاکستان کے حالات فرق ہوتے. کیا فرق آ جاتا اس میں؟ فرق یہ آ جاتا کہ جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو احساس ہوتا کہ ہماری بات چلی نہیں ہے. جو لوگ جو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی تھی عمران خان صاحب کو، ان کو احساس ہوتا کہ آج ملک کی اکثریت نے ہماری بات کو قبول نہیں کیا. ٹھیک، اس چوری کو انہوں نے مانا نہیں ہے. ہم نے چوری مان لی نا. سو مولانا صاحب کا فیصلہ اس وقت درست تھا، آپ نے اس کو اپوز کیا، لیکن بعد میں آپ نے ریئلائز کیا کہ وہ فیصلہ مولانا صاحب کا ٹھیک تھا. وقت نے یہ ثابت کیا کہ وہ فیصلہ درست تھا. مشکل فیصلہ تھا، تکلیف دہ بھی ہوتا سب کے لیے. شاید یہ حکومتیں جو آج آپ کو ملی ہیں لولی لگڑی، یہ ایسی نہ ملتی، ملک کے حالات درست ہو جاتے اور آج ملک کے سیاست اور حالات فرق ہوتے. ویری کوئکلی میں بریک پہ جانا ہے، اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں یہ اسمبلی بھی اور وزیر اعظم بھی یہ اپنا وقت پورا کر سکتے ہیں، ٹینیور پورا کر سکتے ہیں، ٹائم گزار سکتے ہیں؟ ٹائم گزار سکتے ہیں 5 سال اسمبلی بھی تو پرائم منسٹر ٹائم گزار سکتے ہیں. اوکے، ٹائم کام شام انہوں نے کوئی نہیں کرنا نہ ہونا ہے. تو اگر ٹائم گزارنا، میں اس کو کام کرنا نہیں سمجھتا. ٹائم جس راستے سے وہ آئے ہیں اسی راستے سے جائیں گے. جو کہہ رہے ہیں مطلب کہ اگر وہ پنڈیس کے راستے سے آئے ہیں تو وہ پنڈی کے راستے سے واپس جائیں گے، یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جو آپ کو لاتا ہے اسی کے مرہون منت ہوتے ہیں. آپ کو عوام لاتے ہیں تو آپ ان کے مرہون منت ہوتے ہیں. اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ لائے گی، پھر جب تک وہ آپ کو رکھیں گے تو آپ کو رکھیں گے. یہ زندگی کے فیصلے ہیں نا. جیسے وہ کہتے ہیں نا گورنمنٹ کے اندر کہ جو آپ کو اپوائنٹ کرتا ہے وہی آپ کو نکالتا ہے. اپوائنٹنگ اتھارٹی ہی آپ کو ڈسمس کر سکتی ہے. سمجھ گیا میں دیر لگی ہے لیکن سمجھ نہیں، میں تو بڑی دیر ہے لیکن تاڑے منہ چکر ڈالنا سی تاڑی نہیں، میں تو ہمیشہ تو یہی کہہ رہا ہوں. ایک بریک لے لو جی. شاہد صاحب، یہ 7 بلین دا لون تسی ہسنا شروع کر رہے. میں 7 بلین کی گل کی. شہباز شریف صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں جناب 7 بلین جہاں پاکستان سیکیورز نیو 7 بلین لون پروگرام فرام IMF. مطلب تسی لونا کی گل کر سکو، لیندے جاؤ لون، اگے اگے ٹرتے جاؤ. انہیں تسی ڈیٹیل ہی اس کی گل کی ہے. یہ جڑا 7 بلین دا لون آیا نواں سیکیور کیتا ہے بقول شہباز شریف صاحب نے، اس دل کی صحت تے فرق پڑے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ IMF میں جانا اس بات کی قبولیت ہوتی ہے، اس بات کا اعتراف ہوتا ہے کہ ہم نہ صرف مشکل میں ہیں، ہم نہ صرف تکلیف میں ہیں، نہ صرف ہم نااہل ہیں، بلکہ ہم نالائق بھی ہیں. ہم نے خود کوئی کام نہیں کرنا. IMF آئے گا تو ہمیں مجبور کرے گا کام کرنے پر. کوئی اور ملک ہو تو ملک کا وزیر اعظم اس کی کوشش ہوگی کہ میں یہ خبر چھپاؤں، یہ عوام کے سامنے نہ آئے، یعنی اتنی کھل کر نہ آئے، اس کو اہمیت نہ ملے کہ ملک نے IMF سے 7 ارب کا لون لے لیا. IMF سے لون لینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن آپ کو پیسہ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ آپ اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. ہم اس خبر کو وزیر اعظم صاحب ایک کامیابی تصور کرتے ہیں، ہم سب بھی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے وزیر اعظم صاحب کی اس حکومت کی کہ 7 ارب کا لون آ گیا. وہ 7 ارب کی قیمت بھی ہے، یہ لون واپس کرنا ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ جس طرح ایکومولیٹ ہو رہے ہیں پیسے، جی، جتنے بڑھتے جا رہے ہیں قرضے، واپس کس طرح کرو گے؟ ٹیکس لگا کر. آپ نے یہ 7 ارب کو کرنے کے لیے، 7 ارب واپس کرنے کے لیے صرف اس سال 2 ارب کے اضافی ٹیکس لگائے ہیں. 2 ارب کے صرف اس سال میں ہے، تو اسے قرضہ واپس ہوگا. شاہد صاحب اگر ہم 90% بھی ٹیکسز لگا دیں لوگوں پہ، جی آپ وہاں پہ پہنچ گئے، چلے مطلب تقریباً اتنے ہی کام، لیکن 90% بھی لگا دیں تو ہم جو لون لے رہے ہیں، جو حکمران کوریڈورز آف پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جس طریقے سے رتھلیسلی لون لیتے جا رہے ہیں، وہ واپس اگر 90% بھی عوام پہ ٹیکس لگ جائے تو واپس ہو سکے گا؟ تو نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. نہیں ہو تو جب سکتا. نہیں ہو سکتا اب آپ یہ دیکھ لیں اسی انہوں نے پیسے موڑیں گے کس طرح؟
سر یہ تو آج کے حکمران کو تو پرواہ نہیں ہے نا. لیکن عوام تو پیسے نہیں لیتی نا. جو حکومت میں لوگ ہوتے ہیں, جس کی بھی حکومت ہو, پیسے تو وہ لیتے ہیں, عوام تو سفر کر رہی ہے. یہ تو واپس اگلا کرے گا نا. نہیں, اگلا کیا کرے ان کو تو پرواہ نہیں ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور ہو, ہمارے ملک کا ٹوٹل قرضہ کوئی $100 ارب کے برابر ہے, جس میں اکثریت جو ہے وہ ملک کے اندر سے ہے, 120 ارب ایسی رقم ہے. اب آپ نے 7 ارب آپ نے 5-6% ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر قرضہ. آپ فخر سے کہہ رہے ہیں اور ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے. آپ نے کیا قیمت ادا کی ہے؟ کیا آپ نے کوئی ریفارم کیے ہیں کہ یہ پیسے واپس کر سکیں؟ اگر آپ اس سال میں آپ نے 1500 ارب کی PSDP رکھ دی ہے, پچھلے سال آپ سے 500 ارب خرچ نہیں ہوا, 1000 ارب جو ہے یہ $4 ارب کے برابر ہے, 3 ارب, اب 3.5 ارب. تو اگر آپ اپنے خرچات کو صحیح مینیج کر لیں تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا پڑے گا 7 ارب والا. ہم اپنے خرچات کو مینیج نہیں کرتے. آپ نے خرچات میں حکومت کو کم کرنا ہے, حکومت کے خراجات کو کم کرنا ہے, پھر جا کے معاملہ آگے بڑھے گا. ورنہ آپ کرتے آپ ایک بریکنگ پوائنٹ پہ پہنچ گئے. اب آپ نے دودھ پہ بھی ٹیکس لگا دیا ہے, دنیا کی ہر چیز پہ ٹیکس لگ گیا ہے. آپ کی تنخواہ پہ 38.5% ٹیکس ہے. جی ہاں, دیں دے نہیں دیں دے, اللہ بہتر جان دیں دے جی. چلو بہرحال کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو 39.5% ٹیکس دے رہے ہیں, 49.5, 49.5%. تو آپ کیا کریں گے دودھ پہ؟ ایک ملک جو ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم پتہ نہیں نمبر 3 یا نمبر 4 یا نمبر 5 میں دنیا میں دودھ کی پروڈکشن میں, دودھ ملتا نہیں ہے. اور دودھ آپ کا وہ ایک دن اخبار میں آیا, ایک بندے نے کہا جی کہ پیرس سے کہ برابر, پیرس میں دودھ سستا ہے, پاکستان میں مہنگا ہو گیا. گل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ ایک اور بندے نے لکھا کہ ہمارے سارے جو سیاسی لیڈر تھے وقت کے, پرانے وقت سے, جنیڈو صاحب سے لے کر اس کے بعد, سب نے کہا ہم پاکستان کو پیرس بنائیں گے. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیا کہ انہوں نے پاکستان کو پیرس بنا دیے. واقعی صحیح معنوں میں پیرس میں قیمتیں کم ہے, پاکستان میں زیادہ ہے. تو آپ مبارک ہو, پاکستان پیرس بن گیا. نہیں میں بھی صحیح سمجھ گیا. پیرس رہتے ہو تھی بات نہیں, میں اسی راستے میں نکلیا سا باہر تو منو سمجھ آ رہی سی کی کہتے ہیں وہ آئیفل ٹاور کی وہ نظر آیا مینوں کسی جگہ تے, لیکن وہ بندے نظر آئے احتجاج کرتے جو کھمبے تے چڑھے اسے بجلی دے, جنہیں کوئی بل نہیں پے ہو رہا سی, جرا 100 دا یونٹ, 100 روپے دا یونٹ ہوئے تو کس طرح آپ یہ کیسے یہ مسائل حل کریں گے؟ آپ نے کوئی قدم اٹھایا ہے؟ قدم اٹھایا نا, کیا $7 بلین تو لون, اس میں سے 50 ارب آپ نے دے دیے جی کہ ہم آپ کو 3 مہینے کے لیے. بھائی یہ حل ہے؟ وہ 50 ارب آپ 22% سود پہ لیں گے تو ہر سال وہ 10 ارب وہ مزید وہ لوگوں کی جیب سے جائے گا. کوئی بندے واپس دائیں جیب سے نہ جائے, بائیں جیب سے جائے گا. ٹھیک کہہ رہے ہو. کوئی بندے واپس آن گے جڑے چلے گئے نے اتنے شائع آؤٹ کر گئے نے یا اپنی انویسٹمنٹ لے کے چلے گئے نے. کوئی مفتاح صاحب تو میمن آدمی ہے, انہوں نے زیادہ پتہ ہوئے گا. ویسے تھوڑی انٹریکشن رہتی ہے کہ مطلب کو آئیں گے واپس, انویسٹمنٹ آئے گی واپس. سر اس خبر کے بعد تو بالکل نہیں آنے لگے. جتنے وزیر اعظم فخر اور کہتا ہوں میں 7 ارب تک قرضہ اور لے لے یار. آپ مجھے بتائیں نا کون سی سوچ ہے یار, آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ آپ کو آئندہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں, آپ کی پارٹی جو ہے عوام پاکستان, آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ آپ کو کتنا ایک سیٹیں نکل آئیں آپ لوگوں کی تو آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے کہ اٹس اے ون ون سچویشن فار یو گائز؟ سر ہماری ون یہی ہے کہ ہم آج کھڑے ہیں, اصول پر کھڑے ہیں, آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ ون ہوتی ہے. سیٹیں اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. پھر بھی کوئی ٹارگٹ تو ہوگا. ٹارگٹ تو ہر ایک کو 100% سیٹوں کا ہوتا ہے نا. پاکستان میں ہر پارٹی کی خواہش ہے کہ میں 2/3 اکثریت حاصل کر لوں. اس سے پوچھے کہ آپ 2/3 اکثریت حاصل کر کے کریں گے کیا جو آج آپ نہیں کر سکتے؟ جن کے پاس جواب نہیں ہوتا. تو ہم اقتدار کی جنگ میں رہتے ہیں کہ مجھے طاقت مل جائے, کرسیاں مل جائیں, میں 2/3 ہو جاؤں. 2/3 ایک بنی تھی پاکستان میں, اس کا حصہ تھا. وہ حکومت پہلے دن سے ہی ناکام تھی. اچھا, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو حکومت تھی جو 2/3 میجورٹی تھی پہلے دن سے ناکام, پہلے دن سے کرائسس میں چلی گئی. اچھا, اس لیے کہ وہ ایک سوچ پارلیمانی جمہوریت میں 2/3 اکثریت, جب آپ آئین امینڈ کرنے کی اختیارات آپ کے پاس آ جائیں ایک شخص کے پاس یا ایک جماعت کے پاس, اس کی سوچ بدل جاتی ہے.
وہ ایک آمرانہ سوچ آ جاتی ہے. اچھا, یہ کوئی فطری بات ہے. میاں صاحب تو ایک بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں, لیکن ایک سوچ آ جاتی ہے کہ میں یار مجھے اتنی ذمہ داری عوام نے دے دی ہے, 2/3 اکثریت نے مجھے ووٹ دے دی ہے, اب میں نے کچھ کرنا ہے. پھر آپ ایک راستے پر چل پڑتے ہیں, پھر کسی کا مشورہ آپ کو قبول نہیں ہوتا, آپ کو حقیقت سے آپ دور ہو جاتے ہیں, وہ بڑی ایک خرابی پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں ہمیشہ پاکستان میں ایک مضبوط کولیشن گورنمنٹ کے حق میں ہوں. جو 2013 کی میاں صاحب کی حکومت تھی, آپ یو آر ناٹ ان فیور آف 2/3 میجورٹی. میں اکثریت کے حق میں بھی نہیں ہوں, اکثریت کے حق میں بھی نہیں ہوں. اچھا, مضبوط کولیشن گورنمنٹ جو 2013 کی حکومت تھی, اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 والی, اکثریت نہیں تھی پر اکثریت کے قریب تھے, تو کم از کم کچھ چیک اینڈ بیلنس کسی اور جماعت کا, جیسا ہماری جو جماعت تھی حکومت تھی 2013 والی, وہ مولانا صاحب کی مرہون منت تھی, ان کی سپورٹ کے ساتھ وہ قائم رہتی تھی. اگر وہ سپورٹ ہٹا دیتے تو اکثریت ختم ہو جاتی. ٹھیک, تو ان کا ہمیشہ ایک چیک اینڈ بیلنس رہتا تھا. تو میں اسی لیے مولانا صاحب کی سیاست کا قائل ہوں کہ اس میں مولانا صاحب اپوز کر رہے تھے فاٹا والی ترمیم کو. اچھا, تو اس میں دوسری جماعتیں تو ساتھ تھیں, مولانا صاحب اپوز کر رہے تھے, اپنی ان کی ایک سوچ تھی, ایک دلیل تھی. لیکن انہوں نے پہلے دن ہی مجھے کہا کہ جناب میں اس ترمیم کو سپورٹ نہیں کر سکتا, میں اس کے خلاف ووٹ دوں گا یا نہیں دوں گا, لیکن میں آپ کے کولیشن میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے, میں حکومت کے خلاف نہیں جاؤں گا, اس ترمیم کے خلاف جاؤں فاٹا گا. والی جو ترمیم تھی اس میں وہ ان کی ریزرویشن کیا تھی؟ ویری کوئکلی اف یو کین. نہیں, ان کی اپنی ہر ایک کی اپنی سوچ تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک علیحدہ صوبہ بنا دیا جائے. اچھا, ان کی یہ سوچ تھی, صوبہ بنا دیا جائے. صوبہ بنا دیا جائے. بہت سے اور تحفظات تھے, چکھزئی صاحب کے اپنے تحفظات تھے, بہت سی سوچیں تھیں وہاں پر جو سامنے آئی تھیں. بالآخر وہ فیصلہ ہو گیا. لیکن یہ سیاست ہوتی ہے. مولانا صاحب نے ہم سے کوئی قیمت نہیں مانگی. انہوں نے کہا جی پہلے دن ہی, انہوں نے کہا جی آپ بالکل فکر مند مت ہو, میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کی کولیشن نہیں چھوڑوں گا, میں آپ کو سپورٹ حکومت میں کرتا رہوں گا. یہ سیاست ہوتی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. سیاست ویسے آپ آج کل مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ مولانا صاحب سے بڑے ریگولر سیشنز لے رہے ہیں. نہیں, میری پچھلے سال میں ایک ملاقات ہوئی, ابھی ہوئی ہے. اچھا, میں تو ایک تاریخ کے حوالے سے آپ کو بات کر رہا ہوں. اچھا, نہیں میں ویسے بات کر رہا تھا. آپ نے کہا تھا نا کہ مولانا صاحب سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. پچھلے ہفتے بھی آپ ملے تھے. نہیں, میں نے اس ساتھ کام کیا ہے. میں نے جب بھی میٹنگ ہوتی ہے, جب بھی ایک کوئی مجلس ہوتی ہے, جہاں پر جیسے پی ڈی ایم کی میٹنگز ہوتی تھی, ہر میٹنگ میں ایشوز کا ایک نیا رخ سامنے آتا تھا. وہاں پاکستان کی ساری لیڈرشپ ہوتی تھی. میاں صاحب بھی ہوتے تھے, زرداری صاحب بھی ہوتے تھے, بلاول صاحب, مریم بی بی, ہر بندہ موجود. لیکن سیکھا تسی مولانا صاحب کو نہیں, مولانا صاحب وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نا کہ کون کیا بات کر رہا ہے, اس کی کیا سوچ ہے. I'm just trying to pull your leg over here. نہیں, ہمیشہ ہی کرتے رہتے. نہیں, ہمیشہ نہیں کرتا میں, لیکن تسی اے بھی سیریس سپورٹ دے جا رہے ہو. میں تو تھوڑا جہا مذاق کر رہے ہیں, تھوڑا لائٹر وے تے جا رہے ہیں کہ تسی مولانا صاحب کو سیکھتے رہے, تسی گالی نہیں سن دے میری, تسی دوسرے پاس چل پے. اینی ویز جی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. بہت بہت شکریہ آپ کا جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے جی. اللہ حافظ.